بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ کیا تو حضرت ازال علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لائے۔ حضرت ازال علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور رنگ برنگی مٹھی زمین سے لے کر اللہ تعالیٰ کی حکم سے طائف اور مکہ کے درمیان رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹھی پر اپنی رحمت کی بارش بسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹھی کے خمیرے سے بنا دیا۔ 40 برس تک وہ پتلا قلب و بے جان وہاں پڑا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہو تب روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جائے۔ روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہو گئی۔ روح جیسے جیسے اندر پہنچتی گئی تھیکر کی طرح مٹھی کا پتلا گوشت میں بدلتا گیا، اور جب روح سینے مبارک میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں رحمک اللہ کہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق کی۔ جب روح مکمل جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک چھوڑا کپنوں کا زمین پر بھیجا، اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی میں لے جا کر کپڑے پہنوائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت کے تحت پر بٹھا دیا۔ سننے میں آیا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاک سے بنا کر خلافت کی منصب پر بٹھائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اس سے عظیم ہی رہیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے گرد صفی باندھے وہ ادب کھڑے تھے، حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ مگر اول سے شیطان نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اس نافرمانی سے شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام آزادی سے جنت میں رہنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی اور کسی محرم کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے پہلو میں ہوا کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک پاک باز عورت کو پاس بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ تاب کون ہے؟ تب حضرت ہوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تامہاری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت ہوا کو اتنا حسین بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کی خوبی 100 حصے کرے تو 90 حصے کو ہوا ملے اور 10 حصے باقی عالم کو ملے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہے رہیں، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ دوسری طرف ابسا اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اور کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کیسے آدم اور ہوا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر عاضی کرے۔ ابسا نے سب سے پہلے تاس سے دوستی کی اور اس سے درخواست کی کہ دوستی کا حق ہے کہ وہ اسے کسی طرح بہجت میں پہنچا دے تاکہ وہ آدم اور ہوا سے اپنا بدلہ لے سکے۔ تاس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ سام سے بات کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ تب ابسا سام کے پاس گیا اور اسے اپنے قریب کے منتر سے فریفتہ کر دیا، اور سام ابسا کو اپنے موہے میں ڈال کر بہجت کے اندر لے گیا، اور بہجت کے دربان کو اس کی متعلق خبر نہ ہوئی۔ ابسا عزت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کے پاس بہجت میں گیا اور رونا شروع کر دیا۔ آدم اور ہوا نے شیطان کو بالکل نہیں پہچانا اور پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ تب شیطان نے انہیں خبردار کیا یہ بہجت کی ساری نعمتیں ان سے چھن جائیں گی اور وہ مر جائیں گے۔ اس بات پر آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دونوں غم زدہ ہوئے۔ تب شیطان نے انہیں کہا کہ تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کا میوہ کھانے سے تمہیں ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکے گی۔ آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر شیطان انہیں اس درخت کے پاس لے گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، مگر آدم علیہ السلام نے اسے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر آدم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان حضرت ہوا علیہ السلام کے پاس آ گیا
اور اس طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان کے کہنے پر سامنے شیطان کی سچائی کی گواہی دی تو حضرت ہوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس تصرف لائیں اور عرض کی کہ سام تو بحثت کا خادم ہے اور وہ بھی ابلس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس لیے میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ غلط ہوا تو آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو اب بھی کھا لینا، اور پھر ہم ساری زندگی جنت سے جنت کے میوے کھائیں گے اور موت ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکے گی۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ممنوعہ کھانا کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر نراش ہوئے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کو معافی کی دعا سکھائی اور معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا، اور ایک عرصے تک انہیں زمین میں رہنے کا حکم دیا تاکہ انہیں مزید آزمائی جا سکے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو اچھے کام کرنے چاہیے اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس نے ہمارے ماں باپ یعنی آدم ہوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور وہ ہمیں بھی جنت میں نہیں جانے دے گا مگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔